اچھا صاحب، ادھر یہ دوسرا آدمی جو سائنس کی لیبارٹری میں داخل ہوتا ہے، فلسفے کا مطالعہ کرتا ہے، دانشور بننا چاہ رہا ہے، فکر و دانش سے کام لے رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اور اس کے وجدانی تصور میں جو چیز اٹکی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، ٹھکی ہوئی ہے، وہ انکار خدا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا پہلا وجدانی تصور جس میں خدا کا وجود موجود ہے وہ تعصب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کا یہ وجدانی تصور جس میں خدا کا انکار موجود ہے، یہ تعصب ہے، یہ تعصب نہیں ہے۔ اگر اقرار تعصب ہے تو میرے بھائی انکار تعصب کیوں نہیں ہے؟ انکار میں خوبیاں ہیں، اقرار میں خامیاں ہیں، وہ تعصب ہے، یہ تعصب نہیں ہے۔ کیا وہ کائنات کا ایک وجدانی تصور ہے تو کیا یہ ایک وجدانی تصور نہیں ہے؟ وہ ایک مفروضہ ہے، خدا کا وجود، اس کا اقرار، تو کیا خدا کے وجود کا انکار یہ مفروضہ نہیں ہے؟ ایک مومن اگر اللہ کے عقیدے سے بات کرتا ہے تو وہ تعصب ہوگا، اور ایک ملحد اگر اللہ کے وجود سے انکار کو بنیاد بنا کے بات کرتا ہے، یہ علم ہو گیا، یہ تحقیق ہو گئی، یہ خالی ذہن ہونا ہو گیا۔ مالکم کیف تحکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ میرے بھائی اگر وہ تعصب ہے تو یہ اس سے بڑا تعصب ہے۔ اگر اقرار تعصب ہے تو انکار تعصب ہے۔ ہاں، ایک بات ہے، ایسی چیز بتاؤ جو اقرار اور انکار کے درمیان ہو۔ تو ان کہو کہ نہ انکار میں کریم نہ انکار میں کریم، ان دو چیزوں کے درمیان تو کچھ نہیں ہے۔ آپ یا مانیں گے، آپ یا نہیں مانیں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ مان بھی رہے ہو نہ بھی مان رہے ہو۔ یا آپ مانیں گے، وہ تعصب ہو گیا، نہیں مانیں گے، یہ بھی تعصب ہو گیا۔ اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے کسی وجدانی تصور کی بنیاد پہ کریں گے۔ تو پہلی بات جو آج کی گفتگو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نام نہاد دانشور جو اپنے آپ کو اس بنیاد پہ دانشور کہتے ہیں کہ ان کے دانش کی ساری بنیاد جو ہے انکار خدا ہے، تو وہ دانشور نہیں ہے، وہ صرف ملحد ہیں، وہ صرف بے دین ہیں، وہ صرف زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہیں۔ وہ اس شخص سے بھی زیادہ متعصب ہیں جو اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو دلائل موجود ہے، اس نے تو خدا کی قدرت کو دیکھا ہے، اس نے تو دل سے اور بصیرت کی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کیا ہے۔ تم نے انکار کا مشاہدہ کیا ہے؟ تم نے کیا اس کے نہ ہونے کا مشاہدہ کیا ہے؟ ہم تو اسی خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا ہے، ہم نے تو اس کو دیکھ لیا، ہم نے تو اس کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھا، اور اس کو بھی ہم نے اس کی قدرت کو اس سر کی دونوں آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تم نے کیا دیکھا کہ تم انکار کرتے ہو؟ اقرار کے لیے تو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، انکار کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ اس لیے وہ شخص زیادہ سائنٹیفک ہے اپنی اپروچ میں، اپنے رویے میں، جو وجود خدا کے عقیدے پہ، اقرار پہ اس کو بنیاد بنا کے آگے تحقیق کا کام کرتا ہے، بنسبت اس شخص کے جو محض ایک مفروضے کو، اور وہ انکار خدا کا مفروضہ ہے، اس کو وہ بنیاد بنا کے وہ تحقیق کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں خالی ذہن۔ خالی ذہن نہیں ہے، وہ انکار خدا میں مارا ہوا ہے، پٹا ہوا ہے۔ اس لیے کہ دو حالتوں میں کے علاوہ تیسری کوئی اور حالت ہے نہیں، یا ہم اللہ کے وجود کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔
حیوانات سے متعلق وہ حیاتیات ہے، بایولوجی، اور انسان سے متعلق جو علوم ہے اس کو آپ نفسیات کہہ لیں، اخلاقیات کہہ لیں، دینیات کہہ لیں، نفسیات کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ یہ تین علوم ہیں، یہ جتنے علوم ہیں سب ان کی شاخیں ہیں۔ ان تینوں علوم کو حاصل کرتے ہوئے، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، طالب علم نہ بھی ہوں انسان تو ہیں، جب بھی آپ کسی مسئلے پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، جو چیز اس فیصلے میں آپ کی پشت پہ ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے، آپ کو آگے کی طرف دھکیل دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، وہ آپ کا وجدانی تصور ہوتا ہے جو یقین کا درجہ آپ کے دل میں اختیار کر چکا ہوتا ہے اس ماحول کے بارے میں، جس ماحول میں رہتے ہوئے، جس ماحول کے بارے میں آپ کی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اب خواہ طبیعیات ہو، خواہ حیاتیات ہو، خواہ نفسیات ہو، کوئی سے بھی علوم ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، سائیکالوجی ہو، یہ سب سائنسز ہیں۔ ان میں جب بھی آپ کام کریں گے تو آپ کا وجدانی تصور آپ کی بنیاد بنے گا۔ آپ کی سائنس کی لیبارٹری میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا ایک وجدانی کائنات کے بارے میں مجموعی وجدانی تصور ہے جس سے آپ اپنے ذہن کو خالی نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے، جس سے ہوا آپ کی ضرورت ہے، غذا آپ کی ضرورت ہے، غذا سے زیادہ کائنات کے بارے میں تصور کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ غذا بھی نہیں کھا سکتے۔ آپ جب غذا کھاتے ہیں تو کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں، کسی کو حرام قرار دیتے ہیں، کسی کو نفع بخش قرار دیتے ہیں، کسی کو نقصان بخش قرار دیتے ہیں۔ اس تصور کی بنیاد پہ آپ غذا کھائیں گے۔ جب کائنات کے بارے میں، کائنات کی اشیاء کے بارے میں آپ کا تصور ہی نہیں ہوگا کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ میرے لیے یہ غذا مفید ہے، یہ نقصان دہ ہے، آپ تو کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ کی سب سے پہلی ضرورت جو ہے، تجزیے سے بھی پہلے، مطالعے سے بھی پہلے، وہ کائنات اور اس کی اشیاء کے بارے میں آپ کا وجدانی تصور ہے۔ اب یہ وجدانی تصور یا درست ہوگا یا غلط ہوگا۔ آپ درست تصور سے چلیں گے تو درست نتائج نکلتے چلے جائیں گے، آپ کا تصور غلط ہوگا تو آپ اسی کو درست سمجھ کے آگے بڑھیں گے، نتائج جیسے بھی نکلیں، لیکن آپ اسی تصور کو درست مان کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جو شروع میں نے اٹھایا کہ ادھر ایک شخص ہے جو سائنس کی لیبارٹری میں داخل ہوتا ہے یا فلسفے کا طالب علم ہے، وہ مطالعہ کرنے بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، وہ اللہ کے عقیدے سے بات آگے کو بڑھاتا ہے، اس کے وجدانی تصور میں اللہ کا عقیدہ موجود ہے۔ آپ نے کہا یہ تو متعصب ہو گیا، پریجڈسڈ، ری آکوپائڈ، بہت اچھا۔ اچھا صاحب، ادھر یہ دوسرا آدمی جو سائنس کی لیبارٹری میں داخل ہوتا ہے، فلسفے کا مطالعہ کرتا ہے، دانشور بننا چاہ رہا ہے، فکر و دانش سے کام لے رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اور اس کے وجدانی تصور میں جو چیز اٹکی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، وہ انکار خدا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا پہلا وجدانی تصور جس میں خدا کا وجود موجود ہے وہ تعصب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کا یہ وجدانی تصور جس میں خدا کا انکار موجود ہے، یہ تعصب ہے، یہ تعصب نہیں ہے۔ اگر اقرار تعصب ہے تو میرے بھائی انکار تعصب کیوں نہیں ہے؟
انکار میں خوبیاں ہیں، اقرار میں خامیاں ہیں. وہ تعصب ہے، یہ تعصب نہیں ہے. کیا وہ کائنات کا ایک وجدانی تصور ہے؟ تو کیا یہ ایک وجدانی تصور نہیں ہے؟ وہ ایک مفروضہ ہے، خدا کا وجود، اس کا اقرار. تو کیا خدا کے وجود کا انکار یہ مفروضہ نہیں ہے؟ ایک مومن اگر اللہ کے عقیدے سے بات کرتا ہے تو وہ تعصب ہوگا، اور ایک ملحد اگر اللہ کے وجود سے انکار کو بنیاد بنا کے بات کرتا ہے، یہ علم ہو گیا، یہ تحقیق ہو گئی، یہ خالی ذہن ہونا ہو گیا. مالکم کیف تحکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ میرے بھائی، اگر وہ تعصب ہے تو یہ اس سے بڑا تعصب ہے. اگر اقرار تعصب ہے تو انکار تعصب ہے. ہاں، ایک بات ہے، ایسی چیز بتاؤ جو اقرار اور انکار کے درمیان ہو. کہ یوں کہو کہ نہ انکار میں کنیم نہ انکار میں کنیم، ان دو چیزوں کے درمیان تو کچھ نہیں ہے. آپ یا مانیں گے، آپ یا نہیں مانیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ مان بھی رہے ہو نہ بھی مان رہے ہو. یہ آپ مانیں گے، وہ تعصب ہو گیا. نہیں مانیں گے، یہ بھی تعصب ہو گیا. اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے کسی وجدانی تصور کی بنیاد پہ کریں گے. وہ پہلی بات جو آج کی گفتگو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نام نہاد دانشور جو اپنے آپ کو اس بنیاد پہ دانشور کہتے ہیں کہ ان کے دانش کی ساری بنیاد جو ہے انکار خدا ہے، تو وہ دانشور نہیں ہے، وہ صرف ملحد ہیں، وہ صرف بے دین ہیں، وہ صرف زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہیں. وہ اس شخص سے بھی زیادہ متعصب ہیں جو اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو دلائل موجود ہے. اس نے تو خدا کی قدرت کو دیکھا ہے، اس نے تو دل سے اور بصیرت کی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کیا ہے. تم نے انکار کا مشاہدہ کیا ہے؟ تم نے کیا اس کے نہ ہونے کا مشاہدہ کیا ہے؟ ہم تو اسی خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا ہے. ہم نے تو اس کو دیکھ لیا، ہم نے تو اس کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھا، اور اس کو بھی ہم نے اس کی قدرت کو اس سر کی دونوں آنکھوں سے دیکھ لیا. تم نے کیا دیکھا کہ تم انکار کرتے ہو؟ اقرار کے لیے تو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، انکار کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ اس لیے وہ شخص زیادہ سائنٹیفک ہے اپنی اپروچ میں، اپنے رویے میں، جو وجود خدا کے عقیدے پہ، اقرار پہ اس کو بنیاد بنا کے آگے تحقیق کا کام کرتا ہے، بنسبت اس شخص کے جو محض ایک مفروضے کو، اور وہ انکار خدا کا مفروضہ ہے، اس کو وہ بنیاد بنا کے وہ تحقیق کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں خالی ذہن. خالی ذہن نہیں ہے، وہ انکار خدا میں مارا ہوا ہے، پٹا ہوا ہے. اس لیے کہ دو حالتوں میں کے علاوہ تیسری کوئی اور حالت ہے نہیں. یا ہم اللہ کے وجود کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. علم ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے، یونٹ ہے، اور پورے کا پورا علم جو ہے اس کو اگر ہم قوانین کائنات کا علم کہہ دیں تو یہ بات درست ہوگی. اس علم کے حصول کے دو راستے ہیں. اب تک انسان نے دو ہی راستوں سے علم حاصل کیا ہے. ایک راستہ نبوت کا راستہ، اور دوسرا راستہ انسان کی اپنی ذاتی تجسس، ذہنی جدوجہد کا راستہ. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں.
اور دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں۔ انسان کے ذہن بھی وہ کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے معلومات اکٹھی کرتا ہے، پھر انہیں ربط پیدا کرتا ہے، لیکن اس ربط کے ذریعے سے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس ربط کو پیدا کیے بغیر وہ اپنے وجدان کے راستے سے ایک مفروضہ قائم کرتا ہے، ہائپوتھیسس بناتا ہے۔ یہ اس کا وجدانی تصور ہوتا ہے کائنات کے بارے، پھر اس کے لیے وہ عقل کے راستے سے دلائل ڈھونڈتا چلا جاتا ہے۔ یہ ذہنی کشم، یہ ذہنی کاوش ہے۔ نبوت کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اس ذہنی تصور کو، اس وجدانی تصور کو درست کر دے۔ یہ دیکھو بھی کائنات یوں نہیں ہے، یوں ہے، تم یوں نہیں ہو، یوں، اور اس کے بعد تمہارے لیے جو عملی میدان رکھا ہوا ہے اس کا راستہ یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ یہ دو راستے ہیں انسان کے لیے، نبوت کا راستہ اور ذہنی کاوش کا راستہ۔ انسان اگر نبوت سے کام لے تو ذہنی کاوش اس کو بہت آگے بڑھا کے لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ علمی کام جس قوم نے کیا ہے وہ مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کائنات کا ایک تصور موجود تھا، وجدانی نبوت کا تصور موجود تھا، جس کی بنیاد توحید پہ، نبوت پہ، آخرت پہ، مابعد طبیعاتی حقائق پہ، میٹافزیکل ریئلٹیز پہ اپنی تھی۔ اس کو بنیاد بنا کے جب وہ سائنس کی لیبارٹری میں گئے اور انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی تو ہر چیز ٹھیک ٹھیک وقت پہ، ٹھیک ٹھیک طرح سے، ٹھیک ٹھیک راستے پہ ان کو کام دیتی چلی گئی، اور علوم بہت تیزی سے آگے کو بڑھے، اور ان علوم میں سے کوئی علم بھی انسان کی تباہی کا سبب نہیں بنا، کوئی علم بھی۔ وہ طبیعیات، وہ حیاتیات، وہ نفسیات جن کی ایجاد مسلمانوں نے کی ہے، میں چیلنج کے ذریعے سے پوچھتا ہوں اس میں سے علم کی کسی ایسے جزیہ کے بارے میں مجھے بتائیں جس نے انسانیت کو نقصان پہنچا دیا ہو، جس نے کوئی ہیروشیما اور ناگاساکی پیدا کر دیا ہو۔ یہ 1000 سال کی بات کر رہا ہوں، یہ 100-150 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن علم، ادراک اگر نبوت کے صحیح تصور سے ہٹ جائے، کائنات کا عمومی اور وجدانی تصور جو ہے اگر درست نہ رہے، غلط ہو جائے، تو سائنس کی ایک ایک تحقیق انسان کے لیے زہر بنتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ مقصد غلط ہو گیا، راستہ غلط ہو گیا، منزل غلط ہو گئی، نتیجہ غلط ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات جو کہ ایک امریکی فلسفی نے کہی تھی کہ ہاں، ہم نے اس دنیا میں پرندوں کی طرح سے اڑنا سیکھ لیا، مچھلیوں کی طرح سے سمندر میں تیرنا سیکھ لیا، مگر انسان کی طرح ہمیں زمین پہ چلنا نہیں آیا۔ اس لیے کہ انسان کی طرح سے چلنا تو جب آئے گا جبکہ طبیعیات اور حیاتیات اور نفسیات تینوں علوم جو ہیں ان کی بنیاد کائنات کے اس تصور سے کی جائے جو درست ہو، غلط نہ ہو۔ سائنسدان پٹڑی سے اتر جاتا ہے، فلسفی پٹڑی سے اتر جاتا ہے جب وہ اپنی ذہنی اور علمی کاوش کی ابتدا کائنات کے غلط تصور سے کرتا ہے اور صحیح تصور سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی شخصیت تو تباہ و برباد ہو ہی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے پورے کے پورے ماحول کو مسموم کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں کہ میں نے اس سارے زہر کا ذکر کیوں کیا۔ دیکھیے،
جنگ عظیم اول کیوں ہوئی؟ جنگ عظیم دوم کیوں ہوئی؟ اس غلط نظریے کی وجہ سے جسے آپ نیشنلزم کہتے ہیں. دنیا کے بارے میں ایک غلط تصور، کائنات کے بارے میں ایک غلط تصور، انسان کا دوسرے انسان کے بارے میں، انسان کے خود اپنے بارے میں غلط تصور. ایک قوم کا اپنے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ ہم حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا، وی آر سپیریئر ریس. جنگ ہو گئی. آپ نے کہا آپ سپیریئر ہے، میں نے کہا میں سپیریئر. پھر آپ نے کہا کہ ہاں اپنے اپنے قوم کی محبت چاہیے، اور اس محبت میں سب روا ہے. دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کو لوٹنا، دوسروں پہ خون بہا دینا، ہر جرم جو ہے وہ نیکی. یہ نیشنلزم ہے. اب یہ ایک تصور ہے جو پھیل گیا اور جس نے ہمیں دو جنگ عظیم دے دی، اور اس جنگ عظیم دوم پہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. اس کے بعد سے انسانیت جو ہے اور گہرے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اور خدا نخواستہ جنگ عظیم سوم ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ ہماری آخری جنگ ہو. مگر اس کی بنیاد جو ہے، آپ اگر غور فرمائیں تو صرف کائنات کے بارے میں غلط تصور کا ہونا ہے، جو سائنسدانوں کے دماغوں میں ہے، فلسفیوں کے دماغوں میں، دانشوروں کے دماغوں میں، سیاسی رہنماؤں کے دماغوں میں ہے. اور اس تصور میں انسانیت کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. یہاں میں ایک اہم حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا. وہ یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ علم نبوت ہے، وحی ہے. اور دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ علم نبوت کے اندر موجود ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسا کہ ایک بیج کے اندر پورے کا پورا درخت موجود ہوتا ہے. جو کسی نے کہا نا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام کے تمام علوم جو ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن انسانوں کے فہم اور قوت ادراک جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے. آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کوئی طبیعیات کی کتاب تو نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ قرآن مجید بایولوجی کی اور حیاتیات کی کتاب تو نہیں ہے. میں کہوں گا بالکل. آپ کہیں گے نفسیات کی کتاب تو نہیں ہے. میں کہوں گا نہیں ہے. اخلاق کی کتاب ہے، دین کی کتاب ہے، خالصتاً نفسیات کی کتاب نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کا اصل موضوع جو ہے وہ انسان ہے. اب انسان جو سائنس میں ترقی کرے گا، اس کی علوم جتنا جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہ بیج اتنا ہی پھیلتا چلا جائے گا اور آخرکار ایک تناور درخت بن جائے گا. اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو جاری رکھوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.